ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بھول ہے۔ سویڈن میں حالیہ دنوں میں قرآن کریم کو نظر آتش کرنے کے واقعہ نے سارے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے اور مسلمانان عالم ہر فورم پر اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ قرآن کریم ہمارے ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ کتاب ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، لیکن کفر ہر دور میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا نظر آ رہا ہے۔ کبھی پیغمبر اسلام کی گستاخی، کبھی قرآن مجید، تو کبھی شاعر اسلام کی گستاخی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو ہی غالب رہنا ہے، باقی ہر باطل کو مٹ جانا ہے۔ قرآن مجید جو ہدایت کا آسمانی کتاب ہے، دنیا میں غیر مسلم بھی کچھ ایسے انصاف پسند ہے، وہ قرآن کریم کو دیکھ کر یا قرآن مجید کو پڑھ کر اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے مفکروں کے اقوال آپ کے سامنے بیان کریں گے جنہوں نے قرآن کریم کو دیکھا، قرآن کریم کو پڑھا، پھر اپنی رائے قائم کی۔ مسیحی اخبار الوطن جو بیروت میں شائع ہوتی ہے، اس نے لکھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی قوم کو ترقی کرنے اور باقی رہنے کے تمام سامان مہیا کر دیے ہیں، کیونکہ مسلمان جب قرآن حدیث پر غور کریں گے تو وہ اپنی ہر دینی و دنیاوی ضرورت کا علاج اس میں پائیں گے۔ ڈاکٹر سموئیل جانسن کہتا ہے، قرآن کے مضامین ہر زمانے کے لیے موزون ہیں۔ سر ولیم کہتا ہے، دنیا بھر میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو اس قرآن مجید کی طرح 12 صدیوں تک ہر قسم کے رد و بدل سے پاک رہی ہو۔ موریسس فرانسیسی لکھتا ہے، قرآن دینی تعلیم کی خوبیوں کے لحاظ سے تمام دنیا کی مذہبی کتابوں سے افضل ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت نے جو کتابیں دی ان سب میں قرآن بہترین کتاب ہے۔ ڈاکٹر موریس لکھتا ہے، قرآن نے دنیا پر وہ اثر ڈالا جس سے بہتر ممکن نہیں۔ جارج سیل کہتا ہے، قرآن جیسی کتاب انسانی قلم نہیں لکھ سکتا، یہ مستقل معجزہ ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے سے بلند تر ہے۔ پادری ریسس کہتا ہے، مسلمانوں کا مذہب جو قرآن کا مذہب ہے، امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ دوستو، کتنی عجیب بات ہے کہ کافر قرآن کریم پر ایمان نہ لانے کے باوجود اس کی خوبیوں پر غور کرتے ہیں اور اسے کامیابی کی کنجی قرار دیتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی قرآن اور سنت کو چھوڑ کر غیروں کے نظام اپناتے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقوں میں فلاح تلاش کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم ہر میدان میں ناکام ہو رہے ہیں۔